بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 38 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے مولانا وحید الدین خان کی خدمات اور تصانیف۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے مولانا وحید الدین خان کی دعوتی تحریک الرسالہ کی تفصیل پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم ان کی مزید خدمات اور تصانیف کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان کی جو دینی خدمات ہیں، جو ان کی شخصیت ہے، وہ علماء اور اسکالرز کی نظر میں مختلف ہی ہے، یعنی کہ علماء کی نظر میں ان کی یہ جو خدمات ہیں یہ مختلف ہی ہیں۔ جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کی فکر ہے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن مولانا کی خوبیاں بھی کہیں زیادہ ہیں۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو ان کی تعداد کم ہے بنسبت ان کے جن کے زخموں پر مرہم رکھا ہے، یعنی کہ اس فکر کے نتیجے میں جن لوگوں کے زخم پر مرہم رکھا گیا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو لوگ نالاں ہیں، جن کی دل آزاری ہوتی ہے مولانا کے افکار سے، مولانا کے نظریات سے، ان کی تعداد کم ہے، وہ تعداد میں کم ہے۔ اور جن لوگوں کی افکار کو جلا ملی ہے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ جن لوگوں نے مولانا کی خدمات سے استفادہ کیا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں جو خاص طور پر بر صغیر کا معاشرہ ہے، اس میں جو ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد ہی جو ہے وہ اس کی قدر آتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ بڑا آدمی سمجھا جانے لگتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ مولانا کی جو خدمات ہیں وہ کیا خدمات ہیں، ان میں سے چند ایک جو ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں جن کا ہم سبق میں تذکرہ کریں گے۔ ان میں سے پہلی خدمت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے سیاسی مقاصد سے ہٹ کر خالص مذہبی بنیادوں پر کام کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی خدمات سیاست سے ان کو بالکل الگ رکھا ہے۔ سیاست سے ہٹ کر انہوں نے خالص مذہبی بنیادوں پر کام کیا ہے، یہ ایک ان کی خدمت ہے۔ اور اسی طرح دوسری خدمت ان کی الرسالہ ہے۔ الرسالہ ایک ایسا مشن ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کہ اس رسالے کے ذریعے سے جو مولانا نے افکار کا پرچار کیا ہے، جن افکار کو پھیلایا ہے، وہ افکار جو ہے وہ غیر مسلموں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ بھی جو ہے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک سینٹر فار پیس ان کا ایک جو ہے وہ ہفتہ واری کلاس ہے۔ انگریزی طبقے سے متاثر نوجوانوں کو اسلام کی تبلیغ کا یہ ایک مرکز ہے۔ گویا کہ جو مغربی افکار سے، جو مغربی جو ہے وہ فلسفے سے متاثر نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کے لیے اسلام کی تبلیغ کا یہ ایک مرکز ہے۔ ان کو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے مولانا نے اسلام کے قریب کیا ہے۔ یہ بھی ایک قابل ستائش عمل ہے مولانا کا، ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ جس طرح دیگر خدمات ہیں اس طرح ایک یہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی خدمت ہے، یعنی کہ ایسے نوجوان جو دین سے بیزار ہو جاتے تھے اور اپنے اسلام سے وہ ہٹ کر مغربی فلسفے سے، مغربی افکار سے متاثر ہو جاتے تھے، ان نوجوانوں کو بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ہفتہ وار کلاس تھی ان کی۔ مولانا کی جو تصانیف ہیں ان کی تعداد 200 سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ مولانا نے جو کتابیں ان کی چھپ چکی ہیں ان کی تعداد 200 سے زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ انگریزی اور عربی زبانوں میں اور اس طرح علاقائی زبانوں میں ان کتابوں کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تراجم بھی موجود ہیں۔ یہ 200 سے زیادہ جو تصانیف ہیں مولانا کی، ان کا جو ہے وہ عربی، انگریزی اور کئی علاقائی زبانوں میں ترجمہ موجود ہے۔ ان کتابوں میں سے ہم نے چند کا تعارف یہاں ذکر کیا ہے۔ سب کے تعارف کا احاطہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ جو سب سے پہلی کتاب ہے، جو ایک نمایاں کتاب ہے ان کی کتب میں سے، وہ ہے تذکیر القرآن۔ یہ ایک
دعوتی انداز میں لکھی گئی قرآن کی تفسیر ہے جو کہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کو دعوتی انداز میں مولانا نے لکھا ہے۔ اس کی جو زبان ہے، یعنی جو مولانا نے اس کی زبان اختیار کی ہے، وہ آسان ہے اور پڑھنے والے کو مکمل ابلاغ دیتی ہے، مکمل اس کے اندر اس کے لیے تبلیغ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں تمام نحوی، فقہی اور ادبی انداز سے ہٹ کر مولانا نے جو ہے وہ ایک الگ انداز اختیار کیا ہے، تو اس لیے یہ اپنی نوعیت کی واحد تفسیر ہے جو کہ تذکیر القرآن ہے۔ یہ مولانا کی جو تفسیر ہے وہ عام روایتی تفسیروں سے ہٹ کر ہے، نہ اس میں فقہی انداز ہے، نہ نحوی انداز ہے، نہ صرفی انداز ہے، اور نہ ہی ادبی انداز ہے، اور نہ ہی صوفی انداز ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر ایک اپنی نوعیت کی واحد تفسیر ہے۔ اس کا مطالعہ جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے جو خدا کا تصور جاننا چاہتا ہو اس کے لیے مفید ہے، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ آخرت کے حوالے سے خدا کا کیا تصور ہے اس کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین تفسیر ہے تذکیر القرآن۔ اس کے بعد مولانا کی نمایاں تصانیف میں سے دوسری تصنیف جو ہے وہ الرسالہ ہے، ماہنامہ الرسالہ ہے، جس کی ہم نے پہلے بھی تفصیل پڑھی ہے۔ 1976 سے جو ہے وہ اس کی اشاعت جاری ہے۔ 1976 سے مولانا نے ایک رسالہ جاری کیا تھا، اس کا نام ہی الرسالہ تھا، اور اس کی تاحال اشاعت جاری ہے۔ یہ 40 سے 50 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں صرف مولانا کی تحریریں ہوتی ہیں، اور اس کا جو ہے وہ انگلش ترجمہ بھی ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ اس کا چھپتا ہے، اور پاکستان میں تذکیر کے نام سے اس کی کاپی چھپتی ہے، یعنی کہ جو پاکستان میں الرسالہ ہے اس کا نام تذکیر ہے۔ اس کے جو مضامین ہیں یا اس کے جو موضوعات ہیں وہ قرآن کی کسی آیت کی تشریح، مولانا کے اسفار، تجربات پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی کہ اس رسالے کے اندر مولانا آیت کی تشریح کرتے ہیں، جو ان کا سفر ہوا ہو سفر نامہ لکھتے ہیں، اپنے تجربات جو ہیں ان کے وہ اس کے اندر لکھتے ہیں، تو لہٰذا ان مضامین پر یہ رسالہ مشتمل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مضمون بھی اس کا مختصر ہوتا ہے، اس لیے عام قاری بھی اپنی دلچسپی کھوئے بغیر جہاں سے جی چاہے پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ بہت طویل نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ قاری پڑھتے پڑھتے تھک جائے، بلکہ مختصر ہے اور چند صفحات کا ہے، چند صفحات سے زیادہ کا نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے وہ عام قاری جو ہے وہ بھی اپنی دلچسپی کھوئے بغیر، یعنی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے جہاں سے جی چاہے اس رسالے کو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح مولانا کی تصانیف کے اندر جو ہے وہ تیسری نمایاں کتاب جو ہے وہ علم جدید کا چیلنج ہے۔ یہ مولانا کی جو ہے وہ اسلام اور عصر حاضر کے موضوع پر سب سے پہلی تصنیف ہے، سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس میں مولانا نے جو ہے وہ سائنسی ایجادات کے قرآن و عقل کے ذریعے سے جوابات دیے ہیں، یعنی کہ جو سائنسی ایجادات ہیں قرآن اور عقل کے ذریعے سے ان کے کیا جوابات ہیں وہ مولانا نے اس کے اندر نقل کیے ہیں۔ یہ اپنی طرز کی پہلی اردو کتاب ہے، اس کے بعد اور لوگوں نے بھی اس موضوع پر کتب لکھی ہیں، یعنی یہ مولانا نے جو کتاب لکھی ہے یہ اپنی طرز کی اردو کی پہلی کتاب ہے، یعنی کہ اردو میں اس طرح کی کوئی کتاب پہلے سے موجود نہیں تھی، یہ مولانا نے لکھی، اور اس کے بعد پھر ان کی دیکھا دیکھی دیگر لوگوں نے بھی اس موضوع پر کتب لکھی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی جو کتاب ہے مولانا کی تصانیف میں سے جس کو نمایاں مقام حاصل ہے وہ الاسلام ہے۔ الاسلام جو ہے یہ دین کی تعبیر و تشریح کے اعتبار سے مولانا کی پہلی مفصل کتاب ہے۔ یہ علم جدید جو ہے یہ پہلی کتاب ہے، پہلی تصنیف ہے، اور یہ الاسلام یہ مفصل پہلی کتاب ہے، یعنی پہلی تفصیلی کتاب مولانا نے جو لکھی وہ الاسلام ہے۔ یہ کتاب مولانا کے تصور دین کی عکاس ہے، یعنی مولانا کا جو نظریہ ہے دین کے بارے میں، جو ان کی خاص فکر ہے اس کا اس کی عکاسی کرتی ہے، دین کے بارے میں جو ان کا نظریہ ہے اور جو تصور ہے اسی کی عکاس ہے۔ جو مولانا کے تصورات پڑھنا چاہتا ہے یا تنقید کرنا چاہتا ہے وہ اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر مولانا کے افکار پر، مولانا کے نظریات پر کسی کو کوئی اعتراض ہے یا تصورات مولانا کے کیا ہیں دین کے بارے میں وہ کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ اس کتاب کے اندر مولانا نے اپنے تصور دین کو واضح کیا ہے۔
اس کے بعد مولانا کی جو ایک اور تصنیف ہے جو کہ نمایاں مقام رکھتی ہے وہ ہے مذہب اور سائنس. یہ بھی مولانا کی ایک مایہ ناز تصنیف ہے. اس کتاب میں مولانا نے تمام سائنسی تصورات کا قرآن سے موازنہ کر کے بتایا ہے کہ جو ہے وہ سائنس مذہب سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ سائنس تو قرآن کی عملی تصویر ہے. یہ مولانا نے اس کے اندر موازنہ کر کے بتایا ہے. تو یہ جو کتاب ہے مذہب اور سائنس، یہ بھی ایک مولانا کی تصانیف میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے. اس کے بعد اگلی جو ہے وہ ہے تعبیر کی غلطی. یہ بھی مولانا کی ایک جو ہے وہ بہترین کتاب ہے. اس کے اندر مولانا نے ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جو ان کی نظر میں دیگر علماء خصوصاً مولانا مودودی سے ہوئی ہیں. ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے کہ ان کی نظر میں مولانا مودودی سے یہ غلطیاں ہوئیں. تعبیر کی غلطی کے نام سے ان کو مولانا نے شائع کیا ہے کہ مولانا کے نزدیک جو ہے وہ مولانا کی مودودی کی جو فکر ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ بات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ ان اعتراضات کی روشنی میں اپنے نظریات کا سرن و جائزہ لیں اور ان سے رجوع کریں، جیسا کہ مولانا نے خود کیا ہے. 1976 سے پہلے کی جو زندگی ہے اور جو بعد کی زندگی ہے اس میں ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ فرق آیا ہے. 1976 سے پہلے مولانا کے کچھ اور نظریات تھے اور 1976 کے بعد مولانا کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوئیں. تو اس کتاب میں مولانا نے یہ بتایا ہے کہ انسان ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اگر وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے تو وہ غلطی غلطی نہیں رہتی بلکہ خوبی بن جاتی ہے. لیکن اگر غلطی واضح ہو جانے کے بعد بھی جو ہے وہ کوئی غلطی پر قائم رہتا ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ بڑا پن نہیں ہے بلکہ علم کی کمی ہے. علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اسی طرح مولانا کی ایک اور تصنیف پیغمبر انقلاب ہے. یہ کتاب جو ہے مولانا نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہے اور یہ ایسی کتاب ہے اس کو جو ہے وہ ایوارڈ بھی مل چکا ہے. اس کتاب کے اندر جو ہے وہ مولانا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس کی تفسیرات لکھی ہیں اور مسلمانوں کو یہ ہدایات دی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس کو شعار بنائیں، کیونکہ مکی زندگی کا جو دور ہے اس میں جو ہے وہ جو ابھی کا زمانہ ہے اس میں اور مکی زندگی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک جو ہے وہ یکسانیت پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی مولانا کی تصانیف ہیں جن میں جو ہے وہ راز حیات بھی آتی ہے. مختلف حلقے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جو ترقی کے اسباب ہیں ان کو قصوں کی شکل میں راز حیات کے اندر مولانا نے ذکر کیا ہے اور مثالوں کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر کوئی کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ ان واقعات سے سبق حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مطالعہ حدیث بھی مولانا کی مشہور کتب میں سے ایک کتاب ہے. اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق مولانا کا جو نقطہ نظر ہے اس کو مولانا نے جو ہے وہ واضح طور پر بیان کیا ہے. اس کے علاوہ مولانا کے جو ہے وہ سفر نامے بھی کافی مشہور ہیں. سفر نامے بھی مولانا نے جو ہے وہ لکھے ہیں. غیر ملکی اسفار جلد اول، سفر نامہ اسپین، فلسطین، یہ سارے جو ہے وہ سفر نامے بھی مولانا نے لکھے ہیں. یہ بھی ان کی ایک جو ہے وہ اس سے بھی ان کی افکار کا اور ان کے جو نظریات ہیں ان کا پتہ چلتا ہے اور ان سے رہنمائی لی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ الرسالہ جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، یہ بہت بڑی تحریک ہے مولانا کی، دعوتی تحریک ہے، ایک مشن ہے جو کہ مولانا نے 1976 کے بعد شروع کیا تھا. اس کا اردو اور انگلش دونوں طرح کے جو ہے وہ مطبوعے شائع ہوتے ہیں. اردو میں بھی شائع ہوتا ہے اور انگلش میں بھی شائع ہوتا ہے. اردو میں شائع کرنے کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے اور انگریزی کا مقصد جو ہے، انگریزی میں جو الرسالہ شائع ہوتا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ ہے اسلام کی دعوت عام انسانوں تک پہنچانا. تو یہ جو ہے وہ کچھ مولانا کی خدمات اور تصانیف کا تعارف اور اس کے اندر جو ان تصانیف کے اندر جو مولانا نے ذکر کیا ہے اس کا جو ہے وہ تعارف تھا. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مولانا وحید الدین خان کی خدمات اور تصانیف کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے.
اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو اگلے سبق کا عنوان ہوگا تفسیر تذکیر القرآن کی دعوتی و امتیازی خصوصیات، یعنی جو مولانا کی مایناز تصنیف ہے تذکیر القرآن، اس کی جو دعوتی اور امتیازی خصوصیات ہیں اس بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔